اس سے بھی زیادہ ہاسپٹل میں میرے امام نے میری خدمت کی تھی. 56 میں مولا نے فرمایا ہم نے تمہیں 10 سال زیادہ دیا, اور واقعی 66 کے اندر اس کی انتقال ہوا. 3 ٹیلی گرام, اس کے حضرت امام کا زمانہ تھا, 3 ٹیلی گرام آئے تھے, اور ایک ٹیلی گرام کے اندر حضرت امام نے یہ فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ محبت کرنے والے شخص سے آج میں محروم ہو گیا ہوں. مکھی چاگلا کے بارے میں پتا. 81 سال کی عمر تھی, اس کی وفات ہوئی. اور ہمیشہ لوگ مکھی چاگلا جس ریٹائر ہونے کے بعد بھی گارڈن اور کھارادر کے یہ جماعت خانے کے کنسٹرکشن کی فنڈ ریزنگ کمیٹی اور ایڈوائزری بورڈ کے یہ چیئرمین تھے. دن دھارو یہ 1970 سے 2020 یہ ہمارے 50 سال پورے ہوئے. آج ہم اس کا جشن منا رہے ہیں, ایک ٹوکن سیریمنی ہے. لیکن جماعت خانہ جتنا بھی بڑا ہو, چھوٹا ہو, درمیانہ ہو, جماعت خانے کے اندر جماعت اگر نہ ہو تو وہ جماعت خانہ بے مقصد ہو جاتا ہے. ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں, ہماری یہ ہمیشہ ہمت ہونی چاہیے کہ صبح شام جماعت خانے آنا چاہیے. مولا کو خوش کرنا ہے, جماعت خانے آؤ. مولا کو ناراض کرنا ہے, اس دن جماعت خانے مت آؤ. میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کر میں اپنا لیکچر ختم کروں گا. امریکہ کے شہر شکاگو میں نزار کر کے ایک نوجوان تھا. انشورنس کمپنی میں کام کرتا تھا. چاہے برف گرے, طوفان آئے, صبح شام جماعت خانے ڈیلی آتا تھا. کبھی بیمار ہو جائے تو بھی جماعت خانے آتا تھا. ایک دن اس کی انشورنس کمپنی کے اندر نزار کا ایک دوست نے, نان اسماعیلی نے کہا کہ کیوں نہ اپن رجسٹریشن کرا کے ہم خود انشورنس ایجنٹ بنے. دونوں نے ہاں کیا, رجسٹریشن کرائی, نوکری چھوڑ دی, اپنی آفس بنائی, اور رجسٹریشن کرنے کے بعد یہ انشورنس ایجنٹ بنے, اور اس سے زیادہ ان کی آمدنی ہوئی. ہفتے میں 7 دن اب انشورنس ایجنٹ بن گیا ہے. اس کے بعد ایک بزنس اس کو ہاتھ لگا. 7 دن کے بجائے 6 دن آنے لگا, 5 دن آنے لگا, 4 دن, 2 دن, 1 ہفتہ غائب, 2 ہفتہ, 3 ہفتہ, 1 مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینے تک یہ جماعت خانے نہیں آیا. یہ بات کر رہا ہوں 2010 عیسوی کی. اس وقت ایک بزنس مین کی ایک میٹنگ ٹورنٹو کے اندر ہو رہی تھی. ٹورنٹو کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی تو وہ وہاں پر گیا نزار, اور جس بلڈنگ کے اندر اس کی 4th فلور پر میٹنگ تھی, سامنے ایک ماحول تھا. کسی نے اس کو بتایا کہ حاضر امام یہاں پر آئے. یہ 18 اکتوبر 2010 کی بات ہے. نزار نے دیکھا, میٹنگ کو چھوڑ دی اور روڈ کراس کر کے وہاں پر گیا. نیچے لانچ کے اندر دوسرے 20-25 اسماعیلی کھڑے تھے, اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. مولا اوپر سے فارغ ہو کے نیچے آئے. سب اسماعیلیوں کو دیکھا, لائن سے کھڑے ہیں. سیدھا نزار کے پاس آئے مولا. وہ تو تن کی جانے, من کی جانے, جانے چت کی چوری, اس کے آگے کیا چھپاوے جس کے ہاتھ میں جیون مرن کی ڈوری. دونوں بازو پہ ہاتھ رکھ کے مولا نے فرمایا, نزار کیسے ہو, ہاؤ آر یو. پھر پتہ ہے کیا کہا,
तुम रोज मुझे मिलने के लिए आते थे, क्या बात है पिछले 3 महीने से मुझे मिलने के लिए नहीं आते। मैं दुआ करता हूं कि तुम रोजाना मुझे पहले की तरह मिलने के लिए आओगे खाना खाकर। हम कहते हैं ना जमात खाने जाते हैं, ये ज़ाहिरी अल्फाज है, मगर इसका बातूनी मीनिंग क्या है कि हम मौला को मिलने के लिए आते हैं या मौला मौजूद होता है। अगर एक किताब मैं आपको दूं, आप मुझसे लो कि मैं 2-4 दिन के बाद पढ़ के तुझे दे दूंगा, मैंने किताब दे दी। मैं अगर इंग्लिश में बोलूं, when I come to your house, you return me my book, ठीक है। और अगर मैं घर पे नहीं हूं, when I go to your house, you return my book। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में चेक करना, गो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब मैं घर पे नहीं हूं, कम इस वक्त इस्तेमाल होता है जब मैं घर पर होते हूं। 1957 से लेकर अभी तक हाजिर इमाम जब जमात खाने के बारे में कभी भी ये नहीं कहा कि when you come to जमात खाना वर्ड यूज करते हैं मौला, इसका मतलब वो मौजूद है। गो टू जमात खाना नहीं, कम टू जमात खाना। जमात खाने में मौला खुश करो, मौला को राजी रखना है सुबह शाम। हम में से कई लोगों ने इसमें आज़म लिया है। सुबह कितने आते हैं? अभी 17 हुए, 7 दिन ईद की तरह मेला था, 8वें दिन बासी ईद हो गई। इससे मौला खुश नहीं होते। जमात खाने को आबाद करना है, इसकी हाजिरी बढ़ाओ। मौला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ईमान की सलामती दे, लंबी उम्र दे, मौला तंदुरुस्ती दे, मौला कर्जदारी से बचाए, मौला मोहताजी से बचाए, आपकी मन की मुरादें पूरी करे, मौला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलवात पढ़िए दीन।